11واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 71۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ ترجمہ۔ اور آپ پڑھ سنائیے انہیں نوح علیہ السلام کی خبر، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر گراں ہے تم پر میرا قیام اور میرا پند و نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، پس سن لو میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا، سو تم بھی کوئی متفقہ فیصلہ کر لو اپنے شریکوں سے مل کر، پھر نہ ہو تمہارا یہ فیصلہ تم پر مخفی، پھر کر گزرو میرے ساتھ جو جی میں آئے اور مجھے مہلت نہ دو۔ سورہ یونس آیت نمبر 71 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور آپ پڑھ سنائیے انہیں نوح علیہ السلام کی خبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ دراز سے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ اپنے کفر و شرک کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے تھے کہ حق کے اجالے کو دیکھنا ہی گوارا نہ تھا۔ پہلے انہیں عقلی اور وجدانی دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس ہٹ دھرمی کا انجام اچھا نہ ہوگا، مہلت کے یہ لمحے اگر تم نے ضائع کر دیے تو غضب الہی کی آگ تمہیں جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دے گی۔ اب انہیں انسانی تاریخ کے چند واقعات سنائے جا رہے ہیں، شاید ان کا دل پسیجے اور وہ قبول حق کی طرف راغب ہوں۔ نیز اس میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی کہ آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے اور آپ ہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 71 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اے میری قوم، اگر گراں ہے تم پر میرا قیام۔ حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اس للکار میں جو تمکنت اور جلال ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اس مرد حق آگاہ کا سینہ نور یقین سے لبریز ہے، اسے اپنے رب کریم کی تائید و نصرت پر مکمل اعتماد ہے اور اپنی کامیابی کے متعلق اسے ذرا سا بھی تردد نہیں۔ کفار کی تعداد کثیر سہی، ان کی قوت بے پناہ سہی اور ان کی عقل فتنہ اندیش کے بھڑکائے ہوئے الاؤ تند و تیز سہی، لیکن پیغمبر کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں۔ چنانچہ آپ نے صاف صاف کہہ دیا کہ میری دعوت توحید اگر تمہیں ناپسند ہے تو ہوا کرے، میں تو اس سے باز نہیں آؤں گا، جب تک دم میں دم ہے اپنے مالک و خالق کی عظمت و کبریائی کے گیت گاتا ہی رہوں گا اور حق و صداقت کا پرچم لہراتا ہی رہوں گا۔ تم ایسا کرو کہ سب اکٹھے ہو جاؤ، اپنے ٹھاکروں کو بھی بلا لو، سب سر جوڑ کر بیٹھو، سوچو اور خوب سوچو، خوب سوچ وچار کے بعد میرے خلاف کارروائی کرنے کا عزم مصمم کر لو۔ تمہاری سکیم کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جس پر تم نے اچھی طرح غور و فکر نہ کر لیا ہو اور اس کی کامیابی کے بارے میں پوری طرح مطمئن نہ ہو گئے ہو۔ جلدی کی ضرورت نہیں، میں کہیں بھاگ کر چلا نہ جاؤں گا، پھر سوچ لو سب مل کر خوب غور و فکر سے، جو سکیم تم میرے مٹانے کی بنا لو، تو اب اس کو بروئے کار لانے میں میرا قطعاً کوئی لحاظ نہ کرو، پوری بربریت اور وحشت کے ساتھ یک بارگی مجھ پر ٹوٹ پڑو، پھر دیکھو انجام کیا ہوتا ہے۔ کیا ایک مرد حق آگاہ کی نگاہ خوشمگی کو برداشت کرنے کی تم میں تاب ہے؟ اس کا ایک نعرہ اللہ تمہارے مکر و فریب کے سارے کلوں کو پیوندے خاک کر دے گا اور تم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکو گے۔ ذرا سوچو، اس بے سر و سامان کے پاس کون سی قوت تھی جس نے تمہاری طاقت و جبروت کو سرنگوں کر دیا؟ وہ تائید ربانی اور نصرت الہی تھی۔ تو جس انسان کو اپنے رب کی تائید و نصرت حاصل ہو، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں ہی انسان کی فلاح و نجات ہے۔ جو اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب تک کسی دائی کو اپنی دعوت کی صداقت پر محکم یقین، اپنے رب کی تائید و نصرت پر مکمل اعتماد نہ ہو، وہ کفر و باطل کی بفری ہوئی اندھی قوت سے نبرد آزما نہیں ہو سکتا۔ ایک مبلغ کی قوت اور کامیابی کا راز اسی یقین اور اعتماد میں مضمر ہے۔ اس آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھیے۔ ان کا نہ کابر شرط ہے اور اکثر علماء کے نزدیک اس کی جزا افا اجمیع امرکم ہے اور فعل اللہ توکلت جملہ معترضہ ہے۔ شرکاکم کو منصوب پڑھا گیا ہے۔ اگر فاجمیع باب فعل سے امر ہو تو نحاس لغت و نحو کے مشہور امام نے شرکاءکم کو منصوب پڑھنے کی 3 وجہیں لکھی۔ نمبر 1 یہ مفعول ہے فعل محذوف کا، نمبر 2 یہ معطوف علی المانی ہے، نمبر 3 یہ مفعول مع ہے اور واو مع کے معنی میں مستعمل ہے۔ اور اگر فاجمیع کو جمع سے امر بنایا جائے تو پھر شرکاءکم کو منصوب پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عطف امرکم پر ہے۔ فاجمیع امرکم و اجمع شرکاءکم یہاں بھی سے مفعول مع بنایا جائے گا۔ لغوی تحقیق، اجمیع کا معنی ہے عزم مصمم کر لینا۔ چنانچہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے تو عرب کہتے ہیں اجمع الرجل، کہ اس آدمی نے عزم کر لیا۔
سورہ یونس آیت نمبر 72۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ، بائیں ہما اگر تم منہ موڑے رہو تو نہیں طلب کیا میں نے تم سے کچھ اجر، نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں سے۔ سورہ یونس آیت نمبر 72 کی تفسیر۔ اگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو اپنا ہی ضیاع کرو گے، میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، مجھے اجر دینے والا میرا رب ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کے در کا سائل اتنا غیور ہوتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا ہی نہیں کرتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 73۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ ترجمہ، تو آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، پس ہم نے نجات دی انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے بنا دیا انہیں ان کا جانشین، اور ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ذرا دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 73 کی تفسیر۔ یعنی ہے کفار مکہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے، ان کا انجام یہ ہوا کہ طوفان آیا اور ان غرور و نخوت کے پیکروں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے گیا، اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ ہوش کرو کہیں اس مسلسل نافرمانی اور انکار حق کی پاداش میں تمہیں بھی تباہ و برباد نہ کر دیا جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 74۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين۔ ترجمہ، پھر ہم نے بھیجے نوح علیہ السلام کے بعد اور رسول ان کی قوموں کی طرف، پس وہ لائے ان کے پاس روشن دلیلیں، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے وہ جھٹلا چکے تھے پہلے، یوں ہی ہم مہر لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر۔ سورہ یونس آیت نمبر 74 کی تفسیر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی حضرات انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، انہوں نے اپنی اپنی قوم کو پیغام حق سنایا اور اپنے پیغام کی صداقت کو دلائل و معجزات سے ثابت کیا، لیکن قوم نے ایک مرتبہ جس بات کو ماننے سے انکار کیا پھر اس کو ماننے سے انکار ہی کرتی رہی، کوئی کبھی سے کبھی دلیل بھی انہیں اپنی روش بدلنے پر آمادہ نہ کر سکی۔ ان کی اس پہم سرکشی کے باعث حق پذیری کی جو صلاحیت ان میں رکھی گئی تھی وہ ضائع ہو گئی اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ دوسرے لوگوں کی طرح ان میں بھی نور حق کو دیکھنے، آواز حق کو سننے اور دعوت حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیتیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنی بدعمالیوں سے خود ہی انہیں ضائع کر دیا۔ معتد اسے کہتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی تعمیل کرتے ہوئے حق و انصاف کی حدود سے تجاوز کر جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 75۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ ترجمہ، پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو فرعونیوں نے غرور و تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 75 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ رسولوں کی بعثت کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل المرتبت رسول حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہم السلام مبعوث ہوئے، جن کے ذمے دو اہم کام تھے: اپنی قوم بنی اسرائیل کو جو صدیوں سے مصر میں غلامانہ زندگی بسر کر رہی تھی آزاد کرانا، اور فرعون کو جس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی رعایا کو اپنی پرستش کرنے کا حکم دے رکھا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کا پیغام پہنچانا۔ یہ دونوں کام جتنے اہم تھے اتنے ہی مشکل اور دشوار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم معجزات سے نوازا تاکہ ان کی قوت سے ہر باطل کو سرنگوں کر سکے اور ان کی روشنی سے شک و شبہ کے سارے اندھیروں کو دور کر سکے۔ جب آپ نے وہ معجزات دکھائے تو ان کو جادوگر کہا گیا۔ اس کا مفصل بیان سورہ اعراف کی آیات 103 تا 118 کے حواشی میں ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 75 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو فرعونیوں نے غرور اور تکبر کیا، یعنی دلائل و براہین کی روشنی نے حق کی حقانیت تو ان پر واضح کر دی تھی، لیکن از راہ غرور وہ اسے قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ وہ عادی مجرم تھے، جرم و گناہ کی محبت میں وہ مگن تھے، سچائی اور نیکی سے انہیں خدا واسطے کا بیر تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 76۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، پھر جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو انہوں نے کہا
کہ یقیناً یہ کھلا جادو ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 76 کی تفسیر۔ وہ کلیم اللہ کے معجزات کو بھی ساحرانہ شعبدہ بازی ہی سمجھتے، اور اس فن میں تو انہیں کمال حاصل تھا، اس لیے وہ کسی ساحر کی غلامی پر کسی طرح رضامند ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 77۔ قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عقل کے اندھو، کیا تم کہتے ہو ایسی بات حق کے متعلق جب وہ تمہارے پاس آیا؟ سوچو، کیا یہ جادو ہے؟ اور نہیں کامیاب ہوتے جادوگر۔ سورہ یونس آیت نمبر 77 کی تفسیر۔ جب فرعون اور اس کے درباریوں نے آپ کے معجزات کو جادو کہا تو آپ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، عقل کے اندھو، کیا یہ جادو ہے؟ کیا یہ تابانی اور یہ رانائی کبھی جادو میں بھی تم نے دیکھی ہے؟ تم اتنے کودن ہو کہ کھرے اور کھوٹے میں بھی فرق نہیں کر سکتے۔ کیا ہر چمکنے والی چیز سونا ہوتی ہے؟ پھر دیکھو، جادوگر کے مقدر میں بجز ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں، فلاح و کامرانی سے اسے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اگر میں بھی جادوگر ہوا تو دوسرے جادوگروں کی طرح میں بھی خائب و خاسر ہوں گا، اور اگر میں اور میرے نقش قدم پر چلنے والے حقیقی فوز و فلاح کی منزل پر پہنچ گئے تو پھر تو مانو گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا مرسل تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 78۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ ترجمہ، کہنے لگے، کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس تاکہ ہٹا دو ہمیں اس دین سے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، اور ہو جائے صرف تم دونوں کے لیے بڑائی سرزمین مصر میں، اور ہم لوگ تو تم کو نہیں مانیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 78 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آپ کے معجزات، آپ کے دلائل اور آپ کی بے دھڑک صاف گوئی کے باعث ان پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ جب کوئی معقول جواب نہ بن پڑا تو الزام تراشی پر اتر آئے کہ تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے عقائد سے برگشتہ ہو جائیں، ہم اس کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ دوسرا یہ کہ تم مذہب کی آڑ لے کر سیاسی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہو، تمہارے پیش نظر عقائد کی اصلاح اور اخلاق کی تربیت ہرگز نہیں، تم محض اقتدار کے بھوکے ہو، تم چاہتے ہو کہ مصر میں تمہاری حکومت قائم ہو جائے، ہم اس انقلاب کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ بنی اسرائیل جو 100 سال سے ہمارے غلام ہیں ہمارے حکمران بن جائیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ علم حق بلند کرنے والوں پر حکمران طبقے کی طرف سے یہی الزام لگایا جاتا ہے، ان کے اخلاص اور للہیت کو اسی قسم کی بہتان تراشیوں سے داغدار کرنے کی صحیح کی جاتی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 78 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہم لوگ تو تم کو نہیں مانیں گے، ان کلمات سے جو تعصب اور ہٹ دھرمی نمایاں ہو رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 79۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ ترجمہ، اور فرعون نے حکم دیا، فوراً لے آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر۔ سورہ یونس آیت نمبر 80۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ ترجمہ، پھر جب آ گئے جادوگر تو کہا انہیں موسیٰ علیہ السلام نے، ڈالو میدان میں جو تم ڈالنے والے ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 81۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین۔ ترجمہ، پھر جب ڈال دیا انہوں نے تو موسیٰ نے فرمایا، یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر دے گا اسے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا شریروں کے کام کو۔ سورہ یونس آیت نمبر 81 کی تفسیر۔ جب وہ اپنے جادو کے کمال کا مظاہرہ کر چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم میری آیات بینات کو سحر کہتے تھے، وہ سحر نہیں، سحر تو یہ شعبدہ بازیاں ہیں جن کا مظاہرہ تم کر رہے ہو۔ ابھی تمہیں میرے اس قول کی صداقت کا علم ہوا چاہتا ہے، سحر باطل ہے اور باطل کا کام مٹ جانا ہے، اور حق ہمیشہ زندہ و پائندہ رہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ جب حضرت کلیم نے اپنا عصا پھینکا تو وہ چشمے زدن میں ان تمام کو نگل گیا، حق کا بول بالا ہوا اور باطل کے پرستاروں کو شرمناک ہزیمت اٹھانا پڑی۔ سورہ یونس آیت نمبر 82۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھاتا ہے اپنے ارشادات سے، اور خواہ ناپسند ہی کریں اسے مجرم۔ سورہ یونس آیت نمبر 82 کی تفسیر۔ کفار ناک بھوں چڑھاتے رہیں، جرائم پیشہ لوگوں کی پیشانیوں پر بل پڑتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی پرواہ نہیں، وہ تو اپنے ارشادات طیبات سے حق کو سر بلند کر کے چھوڑتا ہے۔ یہاں پر 11ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔